امید ہوں جناب قبلہ علامہ سبطین علی نقوی صاحب سے کہ وہ رونق کے فروز منبر ہوں اور خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والعرضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں محمد اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جس کسی نے دعا کی التماس کی ہے ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، اور اس موذی مرض سے جلد نجات پانے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہم جیسے گناہگاروں کو اس سعادت سے بہرامند کیا کہ اس بابرکت ہستی اور اس ذات کا ذکر کریں جس کے ذکر کی وجہ سے خدا نے اپنے دین کو بچا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین خدا کا دوام، دین خدا کا تسلسل اور دین خدا کی تبلیغ، یہ سب کے سب جس نقطے پر سمٹ کے آ جاتے ہیں وہ ذکر حسین ابن علی ہے۔ آپ حضرات دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو جو چیز کسی نہ کسی صورت میں وہاں مل جائے گی وہ ایک ذکر خدا ہے اور دوسرا ذکر حسین ابن علی ہے۔ میں ابتدائے تقریر میں ایک مقدمے کے طور پر کہ اس عزاخانے میں آپ کے سامنے مجالس سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، ابتدا میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ساتھ ہیں تو۔ یہ خدا کا ہم پر بڑا لطف و احسان ہے، یہ خدا کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اس نے اس ہستی کے ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے جس کا حقیقی ذاکر پروردگار خود ہے۔ خداوند عالم کے جو اسماء ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان میں سے ایک اسم ذاکر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا
ذکر کروں گا۔ ہمارے یہاں عام طور پہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر لفظ ذکر، توجہ چاہوں گا، عربی زبان میں لفظ ذکر کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے اصل معنی یاد رکھنے کے ہوتے ہیں۔ اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو یہ ترجمہ غلط نہیں بلکہ حقیقت سے زیادہ نزدیک ہے۔ خداوند عالم نے سب کو یاد رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کے لیے بھولنے والا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ آپ خدا کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کسی چیز کو نعوذ باللہ بھول گیا تو اسے یاد آتی ہے یا اسے یاد رکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یا تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا، توجہ ہے یا نہیں حضرات کی؟ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس آیت کا کیا مطلب، کیا مفہوم سامنے آتا ہے؟ توجہ، خداوند عالم کبھی کسی کو نہیں بھولتا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ خیال کر لیا جائے کہ خدا بھولتا ہے تو جو بھولتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کی وجہ سے تمام ممکنات وجود رکھتی ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ذات خدا نعوذ باللہ کسی کو بھلا دے یا بھول جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے باقی ہی نہیں رہ سکتی، وہ باقی نہیں بچے گی۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں؟ توجہ ہے نا حضرات کی؟ آپ ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو بہت پڑھتے ہیں اور ہر کام سے پہلے پڑھنی چاہیے، کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت قرآن مجید ہے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے رحمان کہہ دیا تھا تو پھر رحیم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر رحیم ہی کہنا تھا تو رحمان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہراً مفہوم تو ایک صحیح معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے پاس فالتو کے الفاظ تو ہیں نہیں کہ جو وہ قافیہ اور ردیف جوڑنے کے لیے یا مسجع مقفع عبارتیں بنانے کے لیے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ جب یہی سوال امام معصوم امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں رحمان اور رحیم دونوں کو رکھا گیا ہے، امام نے فرمایا مناسبتیں مختلف ہیں۔ کہ کیا مناسبتیں ہیں؟ کہ مناسبت یہ ہے کہ خدا رحمان ہے عمومیت کے ساتھ، رحیم ہے خصوصیت کے ساتھ۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ رحمان ہے سب پر، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اس کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے، کوئی اس کے سامنے جھکے یا نہ جھکے، کوئی اس کی مانے یا نہ مانے، کوئی اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرے یا نہ کرے، وہ سب پر رحمان ہے، حتیٰ جو اسے سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، جو اس کے وجود کے ہی نعوذ باللہ قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا بس ایک اتفاق ہے، جو خود کو ملحد کہتے ہیں، اللہ ان پر بھی رحمان ہے۔ لیکن رحیم سب پر نہیں ہے، توجہ فرمائیں گے حضرات۔ کیا یہ رحیم کس پہ؟ کہ رحیم مومنین کے لیے ہے، یہ رحیم مومنین کے لیے ہے۔ کہا اس کا رحمان ہونا دنیا سے متعلق ہے، اس کا رحیم ہونا آخرت سے متعلق ہے۔
اب جب یہ واضح ہو گیا کہ رحمان اور رحیم میں مفہوماً ایک سی شے پائی جاتی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن امام نے بتایا مناسبتیں مختلف ہیں، جہات مختلف ہیں۔ اب میں اسی حدیث سے مدد لے کر اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ اے اللہ، تو تو کسی کو بھولتا نہیں ہے، تو نے تو سب کو یاد رکھا ہے، تو کسی کو بھول سکتا ہی نہیں ہے، خدا کے لیے بھول چوک کا امکان ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیا نقطہ نکلا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ جس طرح رحمان اور رحیم ہے، کچھ پر عمومی رحمت رکھتا ہے، کچھ پر خصوصی رحمت رکھتا ہے، اسی طرح کچھ کو عموماً یاد رکھتا ہے اور کچھ کو خصوصاً یاد رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ، العجل العجل اللہم بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ کچھ کو خصوصی یاد رکھتا ہے۔ اچھا، یہ خصوصی کیسے یاد رکھے گا؟ توجہ، آیت میں ہی مفہوم موجود ہے۔ کوئی پوچھے اللہ تو خصوصی کیسے یاد رکھتا ہے؟ کہا ایک یاد رکھنا سب کے لیے ہے، کیونکہ سب کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ انہیں یاد رکھے۔ تو چونکہ اللہ یاد رکھتا ہے اس لیے وجود باقی ہے۔ یہ عمومی یاد رکھنا ہے، اور خصوصی یاد رکھنا یہ ہے جیسا وہ بندہ مجھے یاد رکھتا ہے ویسے ہی میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ جس منزل پہ بندہ مجھے یاد رکھتا ہے اس منزل پہ میں اپنے بندے کو یاد رکھتا ہوں۔ اب اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس ساری تمہید کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا جو جس درجے پر اسے یاد رکھے گا اس کا خصوصی یاد رکھنا اس درجے کا ہے۔ جو جس اعلیٰ درجے پر اسے یاد رکھے گا وہ اس اعلیٰ درجے پر اسے یاد رکھے گا۔ جو جس اعلیٰ درجے پر اس کا ذکر کرے گا وہ اس اعلیٰ درجے پر اس کا ذکر کرے گا۔ اب اگر کوئی ایسی شخصیت دکھائی دے کہ جس کے سر اور بدن میں تو جدائی ہو جائے لیکن اس کی زبان سے ذکر الہی نہ ختم ہو، وہ اللہ کی یاد سے نہ ہٹے، تو اللہ کہے گا اے حسین تو نے مجھے نوکے نیزہ کی بلندی پہ یاد رکھا، اب تا قیامت تجھے یاد رکھنا رکھوانا یہ خدا کا کام ہے۔ اب تجھے یاد رکھنا اور رکھوانا یہ خدا کا کام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں اللہ، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، آپ فقط بطور وسیلہ اختیار کیے گئے ہیں۔ نہیں پتا میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ آپ فقط بطور وسیلہ اختیار کیے گئے ہیں۔ آپ کو بس خدا نے اپنے اس لطف میں شامل کیا ہے کہ اللہ آپ سے وہ کام لے رہا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ نہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن کی طرف چلیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں جو بھی کام ہیں اور اس دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ توجہ ہے نا؟ جتنے بھی کام ہوتے ہیں پیچھے اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ بغیر واسطوں اور وسیلوں کے کام نہیں کرتا۔ آپ سے کوئی پوچھے موت کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح قبض کرتا ہے ملک الموت۔
آپ سے کوئی پوچھے کہ رزق کہاں سے آتا ہے، کہ اللہ دیتا ہے، رازق ہے، رزاق ہے، تو پھر یہ فرشتہ کہاں سے آیا جو رزق تقسیم کرتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ابھی تک میں نے کوئی ایک ایسی بات نہیں کی جو آپ کی انفارمیشن میں نہ ہو، میں نے کوئی نئی چیز بیان نہیں کی آپ کے سامنے۔ اگر کوئی آپ سے کہے جناب علی یہ سورج کہاں سے نکلتا ہے، آپ کہیں گے مشرق سے۔ کوئی کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ تو جب اللہ نکالتا ہے تو روایات میں یہ کیا بات ہوئی کہ روایات کہتی ہیں اللہ نے اس کام کے لیے بھی فرشتوں کو معین کر رکھا ہے۔ آج بارش ہوئی آپ کے لاہور میں، توجہ ہے، آج آپ کے لاہور میں بارش ہوئی، کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے، لیکن اس نے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ معین کر رکھا ہے۔ معلوم ہے کام سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس نے وسیلے معین کیے ہوئے ہیں کہ ان واسطوں اور وسیلوں کے ذریعے سے کام ہوگا۔ کام اللہ کے ہیں، برساتا فرشتہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ نے برسایا۔ کیوں؟ کیونکہ کام اللہ کا ہے، رزق فرشتے کے ذریعے سے تقسیم ہو رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کام اللہ کا ہے اور اس فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ نہیں چلے میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آپ اور آسانی سے سمجھ جائیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے رسول ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو ہم نے تمہیں پالا۔ اے رسول ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو تمہیں پالا۔ رسول کو کس نے پالا؟ رسول کو یا عبد المطلب نے پالا یا ابو طالب نے پالا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کام کس کا؟ اللہ کا۔ کروایا کس ذریعے سے؟ کسی وسیلے کے ذریعے سے، کسی واسطے کے ذریعے سے۔ اور اگر کام اللہ کا ہو اور وہ اس کے لیے کوئی وسیلہ معین کرے تو بے شک ہو وسیلے کے ذریعے سے رہا ہوتا ہے، لیکن منسوب خدا کی طرف ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے حضرات؟ منسوب کس کی طرف ہوتا ہے؟ خدا کی طرف ہوتا ہے۔ ذکر حسین کرنا آیت کے مطابق اللہ کا کام ہے، آپ کو بطور وسیلہ اختیار کیا گیا ہے۔ کر میں اور آپ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ذاکر خدا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کر میں اور آپ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ذاکر خدا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ توجہ، آج اس عزا خانے میں سال ہا سال سے ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے۔ کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا آج پہلی ہی مجلس میں، تاکہ مجلس عزا کے حوالے سے کچھ بزرگان کے لیے نہیں، جوانوں کے لیے، بزرگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بہتر۔ اجازت ہے؟ ایک صلوات عنایت فرمائیں گے۔ آج اس پنکھے کو بند ہی رہنے دیجئے، پھر کل سے دیکھیے گا یہ مائک کے ساتھ اس کا کیا گٹ جوڑ بن پاتا ہے۔ فی الحال اس کو بند کر دیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات عنایت فرماتے ہیں۔ ایک اور صلوات کی رحمت فرمائیں گے۔ آپ ذکر امام حسین علیہ السلام میں مشغول و مصروف ہیں۔ یہ عزا خانہ سال ہا سال سے یہاں ذکر امام حسین ہو رہا ہے۔ ذرا سمجھیے گا، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی قدر کو سمجھیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان
ایک کام تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، گھر میں جب ماں باپ ہوتے ہیں اور رات کو دیر سے آنے پر ماں فوراً پوچھتی ہے کہ کہاں رہ گئے تھے، تو اس وقت بچہ چڑھتا ہے کہ میری ماں یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ یہ ماں جب گزر جاتی ہے اور رات کو وہ گھر آ کر دستک دیتا ہے اور کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں ہوتا تو اسے یاد آتا ہے ہاں میری ماں اس وقت تک جاگتی رہتی تھی میرے لیے۔ ایسا ہے نا؟ جانے کے بعد قدر ہوتی ہے۔ نعمت تھی نا ماں، نصیب تھی، لیکن قدر نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہت سی چیزیں نصیب ہیں، انسان کو بہت سی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں لیکن اسے ان کی قدر نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پوری زندگی بھی اگر ذکر امام حسین میں خرچ کر دیں تب بھی اس کی قدر و منزلت کو جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا۔ اگر اجازت دیں اس عزا خانے کی نوعیت اور اس کے اندر ذکر کی قدامت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں تاکہ معلوم ہو کہ یہ ذکر کتنا اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب کتاب المیزان، تفسیر المیزان جنہوں نے لکھی ہے، بزرگان جانتے ہیں یقیناً، ان کا ایک واقعہ ہے، توجہ ہے نا میری جانب؟ کہتے ہیں کہ جب محرم الحرام، اچھا ذرا اس طرف توجہ فرمائیں گے حضرات، اگر یہ گفتگو آپ بعد میں کر لیں مجھے پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، صلوات بھیج دیجیے گا محمد والا، معذرت کے ساتھ۔ اس قدر مصروف رہتے تھے کہ 24 گھنٹوں میں چند گھنٹے تھے جو ان کو سونے کے لیے نصیب ہوتے تھے، ہمیشہ علمی معاملات میں مصروف، کبھی تدریس ہے، کبھی تالیف ہے۔ اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جو ان کی زندگی کا عجیب پہلو ہے کہ جو اپنی پوری زندگی میں اس قدر مصروف رہتا تھا، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا تھا وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر مجالس عزائے امام حسین میں شریک ہونا شروع کر دیتے تھے۔ وہ حضرات جو قم المقدس کی زیارت کر چکے ہیں پروردگار قبول کرے، اور جو نہیں گئے ان کو جانے کی توفیق سے نوازے۔ اگر آپ حرم امام حسین، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے باہر نکلیں، بالکل سامنے ایک بازار ہے جو عربیوں کے بازار کے نام سے مشہور ہے، چھتا ہوا بازار ہے۔ وہاں پر ایک تاجر تھا، اس کا گھر تھا، اس کے گھر میں مجالس ہوتی تھیں، توجہ فرمائیں گے، پہلے عشرے میں، اور صبح کے وقت ہوتی تھیں۔ جیسے ہی چاند نہ ہوا اس کے گھر مجلس شروع ہو جاتی تھی۔ علامہ اس کے گھر ضرور جاتے تھے، توجہ ہے، اتنے بڑے بڑے امام بارگاہ موجود تھے، اتنے حرم حضرت معصومہ موجود تھا، لیکن وہ اس کے گھر کی مجلس میں ضرور جاتے تھے۔ اللہ نے اس کے خلوص کی قدر کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس قدر لوگ دوسری مجالس میں، جو لوگ دوسری مجالس میں نہیں جا پاتے تھے وہ بھی صبح کے وقت اس کی مجلس میں، بالخصوص تاجروں کا بڑا رش ہوتا تھا، صبح کے وقت آتے تھے اور وہیں سے اپنے کاموں کو نکل جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت بڑھنا شروع ہوا اور بھیڑ بڑھتی چلی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گھر میں جگہ کم پڑ گئی، توجہ رہے گی۔ تاجر تھا، خدا نے اس پہ کرم کیا، ساتھ والا جو گھر تھا وہ بھی اس نے خرید لیا اور اس کو بھی گھر میں شامل کر کے باقاعدہ امام بارگاہ کے نام سے مختص کر دیا۔ اب جب اگلا سال آیا اور علامہ طباطبائی پہلی محرم کو اس کے گھر پہنچے تو اس نے ہاتھ پکڑا اور لے جا کر وہ جگہ جو نئی جگہ بنی تھی، جہاں نیا امام بارگاہ کا سارا سیٹ اپ تھا، وہاں جا کر بٹھایا۔ علامہ وہاں جا کے بیٹھ گئے اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھے اور وہ جو پرانی جگہ تھی
جہاں پہلے مجلس اعزا ہوتی تھی اس کے گھر میں، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھا، دوڑا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا قبلہ وہاں کوئی تکلیف تھی؟ اگر آپ کہیں تو میں وہاں لا کر کوئی گدی کشن رکھ دیتا ہوں، کوئی مشکل تھی؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی مشکل نہیں تھی۔ تو کہا آپ یہاں کیوں تشریف لائے، وہاں بیٹھیے۔ اب سنیے گا جملہ، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں اس مقام پر برسوں ذکر حسین ہوا ہے، یہ در و دیوار اس قابل ہیں کہ ان در و دیوار سے تبرک و برکت حاصل کی جائے۔ جن در و دیوار میں ذکر حسین ہو وہ اتنے صاحب برکت ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے قرب کے لیے آپ کا زمینہ قرار پاتے ہیں۔ سوچیے خود حسین ابن علی کس قدر پروردگار کی طرف سے صاحب برکت و صاحب قرب ہوں گے۔ ایک جملہ جو میں آج کی مجلس کے توسط سے بالخصوص اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یقیناً ابھی کووڈ کی صورتحال ہے، بیماریوں کا زمانہ ہے، بڑی مشکلات ہیں، اور میں کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی اگر حفاظتی اقدامات کرتا ہے بالکل کرے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جس قدر ہو سکے اپنی حفاظت کا بندوبست کرو۔ لیکن اس سب میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے گھروں میں مجالس ہوتی تھیں، سالانہ یا عشرے یا خمسے، جو گھروں کی مجالس ہیں۔ ان میں ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ جب سے یہ بیماری کا ایک سلسلہ شروع ہوا، یا تو لوگوں نے مجالس ختم کر دی، اور یا ان مجالس کو امام بارگاہوں میں شفٹ کر دیا۔ توجہ ہے؟ میں کسی کی نیت پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میری تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے، اور نہ میں کسی کے حوالے سے یہ بات کر سکتا ہوں، نیتوں کا حال خدا امام جانتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں مجلس نہیں بھی کر پا رہے تو اس مجبوری کو عادت نہیں بنائیے گا۔ توجہ، یہ ایک پیغام ہے آج کا جوان اگر لے جائیں تو، اس مجبوری کو عادت نہیں بنائیے گا۔ کیوں؟ امام بارگاہوں میں جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، جہاں 10 ہوتی ہیں پروردگار اگلے سال انہیں 100 کرے، جہاں 100 ہوتی ہیں وہاں 1000 ہوں۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے گا، بچوں کی تربیت گاہ یہ گھروں کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ بڑے امام بارگاہوں کی مجلسوں میں بے شک آپ کو اچھے سے اچھے خطیب ذاکر ملیں گے، لوگ زیادہ ہوں گے، سب کچھ اپنی جگہ، میں کوئی ڈینائی نہیں کر رہا۔ لیکن وہاں ایک چیز جو گھروں کی مجلس میں ہے اور وہاں نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ وہ بچوں کی تربیت ہے۔ بچہ جب امام بارگاہ کی مجلس میں جاتا ہے وہ وہاں پر خود کو مجلس میں انوالو نہیں کر سکتا، وہ خود اپنی شرکت کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے والد کا ہاتھ پکڑ کے جانا ہے، جا کر مجلس میں بیٹھنا ہے، مجلس ختم ہوگی تو اٹھنا، گھر واپس چلے جانا ہے۔ توجہ ہے؟ بور تو نہیں کر رہا میں آپ حضرات کو؟ لیکن گھر کی مجلس میں بچہ اپنے پورے وجود کے ساتھ انوالو ہوتا ہے۔ اگر گھر میں عزا خانہ سجتا ہے تو بچہ باپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، بابا مجھے بتائیں کون سا پنجہ لگانا ہے، میں لے کے آتا ہوں۔ بابا بتائیے کون سا بانس دینا ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ بابا بتائیے کہاں سے فرش بچھانا ہے، میں بچھاتا ہوں۔ مجھے بتائیے کس طرح سے علموں پہ ہار چڑھانے ہیں، میں چڑھاتا ہوں۔ مجھے بتائیے ممبر کو کس طرح لگانا ہے، میں لگاتا ہوں۔ بابا جب مجلس ختم ہو جائے گی لوگوں کو پانی پلانا ہوگا تو میں پلاؤں گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو انوالومنٹ وہ بچہ اپنے گھر کی مجلس میں دکھاتا ہے، یہی تہذیب عزا و تربیت عزاداری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
آپ کے بچے اس تربیت عزا سے محروم نہ رہیں، تو چاہے ایک ہی صحیح گھر کی مجلس ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی 4000 بندہ ہو، امام حسین کو تو 4-5 ہزار 2 بندے 4 بندے سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو خلوص دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کس کے دل میں میری حب تھی، کس کے دل میں میری چاہ تھی، کس نے کس خلوص سے فرش عزا بچھایا ہے۔ 10 بندے بھی اگر گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کی مجلس ان ایام میں اگر مشکل ہے، اپنے گھر والوں کو بٹھا لیجئے۔ کوئی پڑھنے والے کا انتظام نہیں ہو رہا، میر انیس کے مرثیے کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیے، لیکن یہ گھر کی تربیت اپنے بچوں سے نہ چھینیے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایک نسل اس تربیت کے بغیر پروان چڑھ گئی تو پھر معاملہ ہاتھ سے باہر نکل جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی حضرات، یہ بہت ضروری تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں تو یہ ذکر جو کروا رہا ہے یہ خدا ہے، اور ہمیں اس نے بطور وسیلہ منتخب کیا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس طرح پروردگار کے اس انتخاب کو اپنے انتخاب سے جوڑ کر امام حسین کے مقصد کو دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ کتنا کرم کر دیا خدا نے ہم پر، اللہ اکبر۔ کہاں مجھ جیسا گناہگار، کہاں اللہ حسین سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو میرے ذریعے اور وسیلے سے وفا کرے۔ اللہ اکبر۔ اپنی قدر و منزلت کو جانیے۔ یہ بالکل آغاز مجلس کے کچھ جملے تھے، میں چاہتا ہوں ایک روایت اور پیش کروں اور پھر اب آگے بڑھ جاؤں، زیادہ وقت نہ لوں آپ کا۔ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت جانیے گا، ان مجلسوں کی قدر و قیمت جانیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث، طویل حدیث ہے، اس میں عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب کوئی ہمارے غم میں گریاں کرتا ہے اور اس گریے کی وجہ سے اس کا سانس چڑھنے لگتا ہے، اور جب وہ چڑھتا ہے اور یہ سانس اندر اور باہر آتا جاتا ہے، اس کی ہچکیاں بنتی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اس کا یہ سانس لینا بارگاہ خدا میں تسبیح ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کیجئے کس قدر آپ کو اسٹیٹس دے دیا خدا نے، ایک حسین پہ گریہ کر کے۔ اور یہ جو دوسری طرف کھلبلی مچی ہوئی ہے، یہ بھی ایسے ہی نہیں مچی ہوئی، انہیں معلوم ہے ذکر حسین، گریہ حسین میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بڑی سے بڑی طاقت کو پلٹ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ یہ برقرار رہے، یہ آگے بڑھے۔ اور خدا نے یہ اسلحہ ہمیں عطا کیا ہے، یہ اسلحہ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ آج تک ہم نے کبھی کسی کی گردن جا کے نہیں ماری، ہمیں ضرورت کیا ہے اسلحہ اٹھانے کی، جب ہماری زبان اور آنسو اتنا گہرا زخم لگاتے ہیں، ہمیں اسلحہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ ہماری تو آنسو وہ کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کے بڑے بڑے ٹینک نہیں کر پاتے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، توجہ ہے نا حضرات کی، کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم ولی خدا کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں۔ ایام نزدیک آتے جا رہے ہیں، ایام 40 نزدیک آتے جا رہے ہیں۔ آج دوسری کی شب ہے نا۔ میں اپنے موضوع کا آغاز زیارت 40 کے پہلے جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔
وہ زیارت جو خود امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. فرماتے ہیں جب تم 40 کے دن امام حسین کی زیارت کرنا چاہو تو کہاں سے شروع کرو؟ کہو السلام علی ولی اللہ، اللہ کے ولی پر میرا سلام ہو. اگر دنیا فقط یہ سمجھ لے کہ حسین ولی خدا ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ در حسین کو چھوڑ کر کسی اور در پہ چلے جائیں. قرآن مجید بار بار ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو کسی ایسے کی ولایت قبول نہ کر لینا جو ولی اللہ نہ ہو، ولی شیطان ہو. کسی ایسے کی ولایت کو قبول نہ کرنا، کسی ایسے کی محبت کو قبول نہ کرنا. ہمارا یہاں بیٹھنا ہے ہی اس لیے کہ ہم حسین کو ولی اللہ سمجھتے ہیں. تو جو ہے نا حضرات کی یہ جو عزاداری آپ کر رہے ہیں عبادت ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے والوں کا کیا خیال ہے؟ عبادت ہے نا. جب عبادت ہے تو پھر عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کی عبادت جب کرتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ توجہ ہے؟ جب اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ، میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں. یہ مجلس حسین قربت الہی عطا کرتی ہے، کیونکہ جو حسین سے نزدیک ہو جائے وہ خدا سے دور رہ ہی نہیں سکتا. یہ مجلس آپ کو قرب الہی عطا کرتی ہے. لہذا جب گھر سے نکلیں، جس مجلس کے لیے بھی نکلیں، میں یہ اکثر اپنی مجالس میں جملہ کہتا ہوں اور قصداً بار بار کہتا ہوں، جب گھر سے نکلیں تو یہ کہہ کے نہیں نکلنا، یہ سوچ کے نہیں نکلنا کہ فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں تو وہاں دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی. نہیں، فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، وہ دوست ہے اس کے گھر آج مجلس میں نہیں گیا تو کل پتہ نہیں میرے گھر آئے گا یا نہیں. نہیں، یہ نیت نہیں چاہیے. گھر سے نکلیں تو کیا کہہ کے نکلیں؟ پروردگار ذکر حسین سننے کے لیے مجلس عزا میں جاتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ ہے عبادت. اور یہ عبادت آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ ذرا رکیے گا، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. آیت اللہ بہجت کا نام آپ سب نے سن رکھا ہے. عجیب جملہ ہے واقعاً. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدا نے ہم پہ کتنا احسان کیا ہے ایسے علماء ہمیں عطا کر کے. آیت اللہ بہجت اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، کتاب میں بھی ان کی جو چھپی ہے وہ لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ کرنا نماز شب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، نماز تہجد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اب کوئی پوچھے نماز اللہ کی، توجہ ہے، نماز اللہ کی، گریہ حسین پر، اور اسے فضیلت کیسے حاصل ہو گئی؟ اگر ساتھ چلیں تو اس مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے حضور، جب بھی آپ کہتے ہیں نا اس چیز عمل کو، اس عمل پہ فضیلت حاصل ہے، تو یہ فضیلت حاصل ہونے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں گے. کوئی فارمولہ ہونا چاہیے نا، کوئی معیار ہونا چاہیے. ایسے تھوڑی ہے کہ جس کے دل میں جو آئے اس کو کہہ دے یہ فضیلت رکھتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور حقیقت ہے، صرف مثال نہیں ہے. آپ نے سنا ہے روایات میں معصومین سے تواتر کی حد تک مروی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کا زیارت ابی عبداللہ الحسین 70 حجوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے نا. یہ روایت پڑھ رکھی ہے نا آپ حضرات نے، سن رکھی ہے آپ حضرات نے. یہ طے کیسے ہوتا ہے کہ کون سا عمل دوسرے عمل پہ فضیلت رکھتا ہے؟ کوئی فارمولہ تو ہونا چاہیے، کوئی اصول تو ہونا چاہیے. توجہ چاہتا ہوں.
اصول ایک ہے جو بہت سیدھا سا ہے، اگر اس کو پکڑ لیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح ایک عمل کو دوسرے عمل پہ فضیلت و فوقیت ہو جاتی ہے۔ جو عمل جس درجہ خدا کا قرب عطا کرتا ہے وہ اتنا فضیلت رکھتا ہے۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچ پائی شاید۔ جو عمل جس قدر قرب الہی کا بندوبست کر دے وہ اتنی فضیلت رکھتا ہے۔ جتنا خدا سے نزدیک کرے گا اتنا وہ عمل خدا کی بارگاہ میں فضیلت رکھتا ہوگا۔ اگر آقا بہجت کہتے ہیں کہ حسین پہ گریہ کرنا تہجد سے زیادہ افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین پر گریہ کرنا آپ کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے اس سے زیادہ جتنا تہجد کی نماز کرتی ہے۔ اللہ سے نزدیک ساری دنیا، توجہ چاہوں گا، خدا کرے کہ آج کی مجلس میں اپنی مقدماتی گفتگو مکمل کر لوں۔ ساری دنیا جس نقطے کے پیچھے دوڑ رہی ہے آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ پوری دنیا جس ایک نقطے کی طرف دوڑ رہی ہے اور جس ایک نقطے کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرب الہی ہے۔ ہر چیز کا آخری نقطہ قرب الہی ہے۔ کس طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جائے؟ آپ کو نماز اس لیے پڑھنی، روزہ اس لیے رکھنا، ماں باپ کی بات اس لیے ماننی، ہر شے آخر میں کہاں جانا ہے؟ قرب الہی تک۔ اچھا توجہ چاہوں گا، عربی زبان میں اگر قرب کو ظاہر کرنا ہو تو جانتے ہیں کیا استعمال کرتے ہیں؟ عربی زبان میں اگر کسی کا بہت زیادہ قرب ظاہر کرنا ہو تو کہا جاتا ہے یہ اس کا ولی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی حضرات سے، کہا جاتا ہے یہ اس کا ولی ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ زید حسن کا ولی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیچ میں کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں۔ توجہ فرمائیں گے حضرات، یعنی جب آپ عربی زبان میں قرب کو ظاہر کرنا چاہیں تو آپ اس مادہ ولایا سے استفادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے نزدیک ہے، یہ اس کے قریب ہے۔ پوری دنیا جس تگ و دو میں لگی ہوئی ہے اس کا نام یہ ہے کہ کسی صورت اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے اس کے قریب ہو جاؤ، جو اللہ کے قریبی کے قریب ہو جائے وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، اجازت دیں گے تھوڑی سنگین گفتگو کی طرف جاؤں؟ مجھے نہیں پتا کہ یہاں عزا خانے میں کس قسم کی کس نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کی سماعتوں پہ بار نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔ ذرا اس فینومینا کو سمجھیے گا، یہ ہو کیا رہا ہے اس پوری دنیا میں، یہ کس مرکز و محور پہ گھوم رہی ہے؟ ہر بندہ جو چاہتا ہے کہ کچھ کرے اسے کچھ کرنا اس وقت نصیب ہوگا جب قرب الہی حاصل ہوگا۔ قرب الہی کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرب الہی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیان کریں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں فلاں کا، میں نے عرض کیا ولی کے کیا معنی؟ فلاں فلاں کا ولی یعنی اس کے قریب ہے، اس سے نزدیک ہے۔ اچھا یہ جو نزدیکی ہوتی ہے نا، توجہ چاہوں گا، یہ نزدیکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے اعتباری، مثلا میں کہوں کہ یہ کیمرہ دیوار کے نزدیک ہے، توجہ ہے، میں نے کیا کہا؟ کیمرہ دیوار کے نزدیک ہے، تو کیا معنی ہوئے؟
معنی یہ ہوئے کہ جتنا کیمرہ دیوار سے ہے اتنا ہی دیوار کیمرے سے. بھئی یہی بات ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کیمرہ دیوار سے 1 فٹ کے فاصلے پر ہو اور دیوار کیمرے سے 4 فٹ کے فاصلے پہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. لیکن یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں قرب اعتباری ہو، جہاں قرب مادی ہو. لیکن جہاں قرب مادی نہیں، اعتباری نہیں، معنوی اور حقیقی ہو، وہاں عین ممکن ہے کہ خدا کہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہیں لیکن میں اللہ سے بہت دور ہوں. توجہ ہے حضرات کی؟ یعنی ایک طرف اللہ کہے کہ میں تو تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہوں، اور دوسری طرف ہر عبادت سے پہلے میں یہ کہوں کہ میں تو چاہتا ہوں تیرا قرب حاصل ہو جائے. توجہ نہیں فرما رہے حضرات؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب اللہ اتنا نزدیک ہے کہ میری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بار بار کہنے کی قربتاً الاللہ، قربتاً الاللہ، قربتاً الاللہ. کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں اللہ تم سے نزدیک ہے لیکن تم اپنے نقص کی وجہ سے اللہ سے نزدیک نہیں ہو. یہ اعتباری مادی قربت نہیں ہے، یہ معنوی قربت ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ کچھ اور آگے مثال پیش کروں جوانوں کے لیے. یہ جو جسمانی قرب ہوتا ہے نا، یہ حاصل ہو جائے تو اچھا، اور اگر نہیں حاصل ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. توجہ، عام طور پر لوگ ظاہر پہ جاتے ہیں اور ظاہر یہی ہے کہ اعتباری قرب، مادی قرب حاصل ہو جائے. اب اگر آپ کہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے تو اللہ تو جسم نہیں ہے، اللہ جسم ہے، تو پھر اللہ کا کون سا قرب چاہیے آپ کو؟ بھئی توجہ ہے؟ میں کہوں میں ان برادر سے نزدیک بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم اور میرا جسم ساتھ ساتھ ہیں. لیکن میں کہوں مجھے اللہ کا قرب چاہیے، یا میں کہوں فلاں اللہ کے قریب ہے، تو اللہ تو جسم نہیں ہے. تو یہ کون سا قرب ہوا؟ یہ کون سی نزدیکی ہوئی؟ معلوم ہوا یہاں جسم مراد ہے ہی نہیں. اگر جسم مراد ہوتی، توجہ ہے، کبھی کوئی آپ سے یہ کہہ، اگر جسم مراد ہو، توجہ چاہوں گا خدا را اس جملے پہ توجہ رکھیے گا، اگر جسم مراد ہو تو کوئی آپ سے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں تم سے تمہارے جسم سے زیادہ نزدیک ہوں. بھئی میرا جسم مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگا، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. کسی دوسرے کا بالکل جڑا ہوا بھی ہو مجھ سے، تب بھی میرا بدن تو میرا بدن ہے نا. میرے بدن سے زیادہ تو کوئی مجھ سے نزدیک نہیں ہو سکتا، چاہے میرے سے بالکل جڑا ہوا ہو. اللہ جب کہہ رہا ہے ہم شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں تو یہ جسم کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ کمالات ہیں جو اس نے آپ کی ذات میں چھپا کر رکھے ہیں. اگر ان کو اجاگر کر لو گے تو سمجھ جاؤ گے وہ کیسے نزدیک ہے، وہ کیسے نزدیک ہے. پروردگار تو جسم نہیں ہے. اچھا اب یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے تاکہ آگے مجھے بحث کرنے میں آسانی ہو جائے. دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان فقط ظاہر پہ توجہ رکھتا ہے اور معنویت کو بھول جاتا ہے. اور دین ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ توجہ ہے؟ اچھا رکیے، یہاں پر ایک اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے قربت کے لیے. توجہ، خدا را توجہ رکھیے گا. مجھے معلوم ہے میں آیت پڑھوں گا آپ پہنچ جائیں گے، بزرگان حتماً پہنچ جائیں گے، لیکن جوان خصوصی توجہ رکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ساتھ ہو جاؤ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ معا۔ لفظ معا کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا یہ جو ساتھ ہونا ہوتا ہے، ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ بچہ یہاں سے اٹھے اور آ کر ممبر پہ میرے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ کیا کہے گا؟ میں مولانا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یہی بولے گا نا۔ اچھا ایک صاحب امریکہ میں رہتے ہیں، توجہ رہے گی، اور میں یہاں پر ہوں، مثال کے طور پر، چلیے میں اپنا نام نہیں لیتا، کوئی اور معنی نہ نکل آئے، مثال کے طور پہ کہتا ہوں یہاں پر کوئی ایک صاحب الیکشن کمپین شروع کریں اور کوئی وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے صاحب سے پوچھے آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ کیا کہیں گے؟ میں فلاں صاحب کے ساتھ ہوں۔ تو کوئی فوراً ان سے پوچھے آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ تو ساتھ ہیں ہی نہیں۔ کہا یہاں اس ساتھ کی بات نہیں ہو رہی جو جسم والا ہے، یہاں اس ساتھ کی بات نہیں ہو رہی جو جسم والا ہے، یہاں اس ساتھ کی بات ہو رہی ہے جو جسم سے ماورا ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی کیس پھنس جائے کسی کورٹ کچہری میں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، البتہ یہاں پہ اگر کوئی جج صاحب یا کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے معذرت کے بعد میں نے یہ دعا کی ہے۔ اگر کوئی پھنس جائے جا کے کورٹ میں اور معلوم ہو کہ دو فریق ہیں، فریق تو ہمیشہ دو ہی ہوں گے، اور وہ مشہور لوگ ہیں اور لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، اب کورٹ میں چل رہا ہے کیس، وکیل دلائل دے رہے ہیں اور فیصلہ جج نے کرنا ہے، لیکن محلوں میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے تم کس کے ساتھ ہو؟ توجہ ہے؟ نہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ کوئی پوچھے تم کس کے ساتھ ہو، وہ کہے گا میں فلاں کے ساتھ ہوں، دوسرا کہے گا نہیں جن کے ساتھ یہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں کسی اور کے ساتھ ہوں۔ کہا بھائی تم تو یہاں بیٹھے ہو، تم تو کورٹ جاتے ہی نہیں، تم تو کورٹ جاتے ہی نہیں، تم کیسے ساتھ ہو؟ کہا یہ ساتھ وہ جسم والا ساتھ نہیں ہے، یہ ساتھ وہ جسم والا ساتھ نہیں ہے، یہ ساتھ جسم و جسمانیات، مادہ اور مادیات سے ماورا ایک ساتھ ہے۔ اب میں جملہ دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کون سمجھے گا کون اسے ضائع کر دے گا۔ یہ مکتب اہل البیت، یہ اسلام اور دین کا اعجاز ہے کہ اس نے کبھی ظاہری فاصلوں کی وجہ سے فضیلتوں سے محروم نہیں کیا۔ میں کہتا پروردگار تو نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جا، ہاں ہو جا۔ اب میں کہوں کہ پروردگار میرے زمانے میں تو سچا ہے ہی نہیں، وہ گزر گئے میرے سے 1200 سال پہلے، ان کا جسم نجف میں ہے، ان کا جسم کربلا میں ہے، ان کا جسم کاظمین میں ہے، نہ زمان ایک ہے نہ مکان ایک ہے، میں کیسے ان کی معیت اختیار کروں، میں کیسے ان کے ساتھ ہو جاؤں؟ کہا یہی تو بتانا ہے، یہاں معیت جسمانی نہیں چاہیے، یہاں معیت روحانی اور قلبی چاہیے۔ یہاں قلبی روحانیت، قلبی اور روحانی معیت چاہیے۔ ہمارا سچا کسی بھی زمانے میں تھا، کسی بھی مکان میں تھا، فرق نہیں پڑتا، تم جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہارا دل سچے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نہیں جملہ کہوں یا رسول اللہ جسم ساتھ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اے خدا کرے میں سمجھا دوں، اے یا رسول اللہ اگر جسم ساتھ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ کہ جسم ساتھ نہ ہو دل ساتھ ہو، دل ساتھ ہوا تو ہمیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے، ہمیں یمن سے اویس قرنی کے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔
اور اگر دل ساتھ نہ ہو، لیکن اس سے آگے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بھئی آپ جانتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی خدا سب کو زیارت نصیب کرے۔ میں تو اس طرف لے کے جا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہونے والا ہے۔ امام رضا کی سب زیارت کریں، جو کر چکے ان کی قبول ہو۔ آپ جانتے ہیں امام رضا کے قدموں میں کون دفن ہے؟ ہارون رشید کی قبر امام رضا کے قدموں میں ہے۔ توجہ ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ ہارون رشید کی قبر کہاں ہے جانتے ہیں؟ امام رضا کے قدموں میں۔ لیکن اس قبر کے قدموں میں ہونے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ پروردگار جسم تو مل گئے، کہا جسم ملتے رہے، جب دل ٹیڑھا تھا تو ہمیں اس کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا کیا کرنا ہے؟ دل ملے ہوئے چاہیے۔ دل اگر جڑا ہوا ہے، دل اگر ملا ہوا ہے، قلبی قرب ہے، معیت ہے، تو پھر جہاں بھی ہو فرق نہیں پڑتا۔ اگر دل ملا ہوا ہے اور جسم تک نہ پہنچ سکا تو کہیں بھی دفن ہو جائے اٹھے گا وادی السلام سے، اور اگر دل نہیں ملا تو کہیں بھی دفن ہو جائے اٹھے گا وادی برہوت سے۔ توجہ فرمائی، یہ معیت کون سی معیت ہے؟ یہ قرب کون سا قرب ہے؟ یہ وہ قرب نہیں ہے۔ چلیے علی کی بارگاہ میں چلیں، اور علی سے بہتر اور کون سمجھا سکتا ہے؟ میرے مولا جنگ جمل میں کھڑے ہوئے ہیں، توجہ رہے گی حضرات کی۔ ایک صحابی ساتھ کھڑا تھا، علی کو فتح حاصل ہو گئی، صحابی ساتھ کھڑا تھا، آگے بڑھ کر کہنے لگا، اے آقا کاش میرا بھائی جو اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا وہ آج ہمارے ساتھ ہوتا اور ہمارے ساتھ اس جنگ میں شرکت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، اسے بھی یہ ثواب حاصل ہوتا، وہ بھی آپ کی رکاب میں جنگ کرنے کی سعادت حاصل کرتا۔ علی نے مسکرا کے دیکھا، کہا یہ بتاؤ اس کا دل ہمارے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ کہا آقا آپ کا چاہنے والا تھا۔ کہا تو لو میرا جملہ پہنچا دینا قیامت تک کے لیے، جس کا بھی دل ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارا محب ہے، وہ آج کیا، جو گزر گئے تو گزر گئے، جو آنے والے ہیں قیامت تک، اگر دل ہمارے ساتھ ہیں تو آج جمل میں والی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج وہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ توجہ فرمائی، جسم تو نہیں ہے، جسم نہیں پہنچ پایا، زمان بھی قید، مکان بھی قید۔ توجہ فرما رہے ہیں، کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا یہاں وہ قرب نہیں ہے جو جس کو جسم سمجھتے ہیں۔ اگر جسم والا قرب ہوتا تو مجھے تو یہ کہنے کا حق تھا، پروردگار میرا کیا قصور ہے؟ ایک طرف تو حکم دے رہا ہے کہ جسم جا کے ان کے ساتھ جوڑ لوں، ملا لوں، جسمانی معیت اختیار کروں، دوسری طرف تو نے وسائل ہی نہیں دیے، نہ وہ زمانہ دیا، نہ مجھے مدینے مکے میں پیدا کیا۔ توجہ فرما رہے نہیں؟ یہ تو عدل الہی پہ سوال ہے۔ حکم دے رہا ہے سب کو ایک سا، اور وسائل دے رہا ہے کچھ کو خصوصی۔ کہا تمہیں یہی تو سمجھانا ہے کہ یہاں وہ معیت نہیں مانگ رہا جو جسم کی ہے، البتہ اتنا سن لو، جن کے جسم جڑے ہوئے ہیں، جن کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ وہ نزدیک جسمانی طور پر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر قلبی طور پہ نزدیک نہ ہوئے تو ان سے دگنا حساب لوں گا، ان سے حساب دگنا ہوگا کہ تمہیں میں نے اپنے نبی کا
ظاہری قرب عطا کیا تھا، تمہیں میں نے اپنے ولی کا ظاہری قرب عطا کیا تھا، میں نے تمہیں اپنے وسیع کا ظاہری قرب عطا کیا تھا، تم نے اس نعمت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اسی لیے حدیث میں آیا ہے آخر الزمان والے، قیامت سے نزدیک والے، ظہور قائم سے نزدیک والے، ان کے ایمان ان سے زیادہ مضبوط ہوں گے جو اس زمانے میں ہیں جنہوں نے ائمہ کو دیکھا ہے۔ سوال کیا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جو اس زمانے میں ہیں وہ دیکھ کر مان رہے ہیں، لیکن جو اس زمانے میں ہوں گے وہ دیکھ کر نہیں مان رہے، وہ غیب پر ایمان لا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو بات واضح ہو گئی کہ قرب کے لیے کوئی زمانہ کوئی مکان لازم، اور تقریباً گھنٹہ ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ قرب کے لیے زمان و مکان شرط نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں بات کہاں سے چلی کہاں تک آ گئی، میں نے عرض کیا تھا کہ زیارت اربعین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اے اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو۔ ہم نے ان مجلسوں میں کوشش یہ کرنی ہے، ایک تو گزر گئی 4 رہ گئی ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس لفظ ولی اور ولایت کو سمجھیں کہ اللہ اس کے اندر ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ جو قرب الہی کی ساری بحث ہے، اور میں نے عرض کیا پوری دنیا اپنی فطرت میں جس مرکزی نقطے کے گرد گھوم رہی ہے وہ قرب الہی ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کسی طرح قرب الہی نصیب ہو جائے فطرتاً۔ انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، ابھی تو صرف جملے میں دعوتاً کہا ہے نا، انشاءاللہ آگے دلیل پیش کریں گے۔ یہ قرب ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچاتا ہے، اور یہاں فرش اور عرش یہ والا نہیں ہے۔ اب اس گفتگو سے اتنا تو پتہ چلی گیا ہوگا کہ یہاں جسم کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کے قرب میں کہیں بھی جسم کا معاملہ نہیں ہے۔ علی نے کیا کہا ابھی بتایا آپ کو، 1400 سال 14 صدیاں 1400 سال کا فاصلہ ہے میرے اور علی کے درمیان، لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں 1400 سال پہلے بھی علی کے ساتھ موجود تھا۔ کیسے ہو گیا یہ وہ قلبی اتصال ہے، یہ وہ قلبی قرب ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے اولیاء سے حاصل ہوتا ہے۔ بس آج گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں، کل گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ کس قدر اللہ نے انہیں قرب عطا کیا یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، تصور سے پرے ہے۔ کیوں؟ یہ بھی کل عرض کروں گا یا آگے والی تقریروں میں۔ اور جب آپ کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ کون اللہ سے دور ہے، ایک تو میں نے عرض کیا نا نزدیک ہے، اگر یہ اندازہ لگانا ہو کون اللہ سے دور ہے تو یہ دیکھیے کہ کون اہل البیت سے دور ہے۔ جو اہل البیت سے دور ہے وہ اللہ سے نزدیک نہیں ہو سکتا، اور جو اہل البیت کے قاتل ہوں وہ کسی صورت اللہ سے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ آج جو دن گزرا جانتے ہیں کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جو کسی صورت عاشورہ سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں بطول زادیاں شرابی کے دربار میں پیش ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ہمارے استاد نقل کر رہے تھے ایک واقعہ، کہنے لگے آیت اللہ خمینی کے گھر میں مجلس تھی، امام خمینی کے گھر میں مجلس انہوں نے انعقاد کیا گھر میں مجلس کا، تو جتنے بھی افراد آتے تھے وہ گھر کے باہر کھڑے تھے، جوتے جہاں اتارتے ہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے ایک بندے کو گھر میں لا رہے تھے۔
جب تک فضائل چلتے رہے وہ باہر کھڑے رہے. جیسے ہی مصائب شروع ہونے لگے، ذاکر مصائب شروع کرنے لگا، وہ چپل باہر اتار کر فرش ازا پہ آ کے بیٹھ گئے. ذاکر نے شروع کیا، پہلا جملہ یہ کہا، علی اور بطول زادیاں شرابی کے دربار میں داخل ہوئی. انہوں نے وہیں اسے روک دیا، کہا بس رک جا. اس نے کہا ابھی تو میں نے شروع کیے ہیں. کہا اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی کہ علی اور بطول زادیاں اور شرابی کا دربار. اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ عزادارو، نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں، یہ وہی جانتی ہے زینب جس پر گزری ہے. روایات میں ملتا ہے. آج دربار کے ذرا مصائب سن لیجئے، بقیہ مصائب پھر کبھی. عزادارو، جب دربار میں داخل ہونے کا وقت آیا نا، بازار سے تو جیسے تیسے زینب گزر گئی، لیکن جب دربار کا وقت آیا، دیکھا سامنے صد دروازے کے باہر پہنچی نا زینب دربار کے، دیکھا سامنے 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ سر جھکا کر بیٹھ گئی. عزادارو، کہا سجاد میں اندر نہیں جاؤں گی. کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا ذرا اندر کا ماحول تو دیکھو. سجاد، زینب اندر نہیں جائے گی. سجاد بھی خاموش، زینب نے سر جھکایا ہوا ہے، بی بی بیٹھی ہوئی ہیں. عزادارو، اتنے میں شمر لعین آگے بڑھا اور آ کر کہنے لگا سجاد اٹھو، ہمیں تمہیں دربار میں پیش کرنا ہے. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ چلنا چاہیں تو اٹھیں. بی بی نے کہا نہیں سجاد، میں نہیں جاؤں گی، اس دربار کے ماحول میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ میرے شایان شان نہیں ہے. عزادارو، اس شمر نے کہا اچھا مجھے معلوم ہے تم کیسے اٹھو گی. یہ کہہ کر اس نے اپنی کمر سے تازیانہ نکالا اور کبھی سید سجاد پہ برساتا ہے، کبھی بچوں پہ برساتا ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آیا، کہا تم یہ سمجھتے ہو ہم مجبور ہیں؟ کہا ام کلثوم میرے نزدیک آؤ، ام لیلہ میرے نزدیک آؤ، سکینہ رقیہ میرے نزدیک آؤ. میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہوں، تم آمین کہنا. بس یہ ہاتھ اٹھے تھے. ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں آپ مختار ہیں اگر بد دعا کرنا چاہیں، لیکن ایک دفعہ بابا کے سر کو دیکھ لیں. اب جو سر حسین کو دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری. زینب نے سر جھکایا، کہا بھیا اگر تیری یہ خواہش ہے زینب دربار بھی چلی جائے گی. اجرکم اللہ. عزادارو، بی بی دربار میں داخل ہوئی. خدا کسی غیرت مند پہ یہ وقت نہ لے کے آئے. عزادارو، جانتے سید سجاد خود روایت کرتے ہیں. اب ذرا سنیے گا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر کوئی روایت سخت لگے مجھے معاف کر دیجئے گا. عزادارو، سید سجاد کہتے ہیں جب ہمیں دربار میں پیش کیا گیا تو 12 گلے تھے اور 1 رسی تھی، اور ہمیں رسی میں باندھ کر اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں جنگوں کے قیدیوں کو لا کر کھڑا کیا جاتا تھا، جہاں غلاموں کنیزوں کو لا کے کھڑا کیا جاتا تھا. عزادارو، اہل البیت وہاں کھڑے تھے. اتنے میں یہ لعین یزید آ کر بیٹھا. راوی کہتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ اٹھ کر آئی اور آ کر یزید کی گود میں بیٹھ گئی. اس نے آنکھیں دوڑانا شروع کی. آپ جانتے ہیں فطرت ہے، اپنے ہم عمر کی طرف انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے. اس نے نظر دوڑانا شروع کی. اس کی نگاہ ایک چھوٹی بچی پہ جا کے رک گئی. کہا بابا مجھے یہ بچی پیاسی لگ رہی ہے. کہا تجھے کیسے پتا چلا یہ پیاسی ہے؟ کہا اس کے ہونٹ بتا رہے ہیں یہ پیاسی ہے. عزادارو، ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی. راوی کہتے ہیں وہاں پر امام حسین کے سر کو ایک تشت میں لا کر رکھا گیا. میں کیسے اس روایت کو پیش کروں؟ تشت میں حسین کا سر لا کے رکھا. جانتے ہیں کہاں رکھا؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں تخت یزید پر. نہیں عزادارو، تخت پہ یزید پہ نہیں رکھا گیا. حسین کا سر تشت میں لا کر یزید کے پیروں میں رکھ دیا. میں ایک جملہ کہوں،
یہ نام لکھا ہوا ہے امام علی کا، یہ حضرت عباس کا، خدا نخواستہ کسی پرچے پہ عباس کا لکھا ہوا نام زمین پہ گر جائے، آپ تڑپ جاتے ہیں، اٹھا کر چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا کہ نام حسین، نام عباس زمین پہ رہ جائے۔ 2 لمحے کے لیے سوچئے، حسین کا سر زمین پر ہے، سید سجاد دیکھ رہے ہیں۔ عزادارو، حسین کا سر لا کے رکھا گیا۔ ایک مرتبہ میں کیسے عرض کروں، روایت کہتی ہے اس دربار میں ایک روم سے آیا ہوا عیسائی شخص بیٹھا ہوا تھا، یہ قاصد تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، یزید یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ باغی کا سر ہے۔ کہا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا حسین۔ کہا اس کے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا حسین ابن علی، کیا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں فاطمہ کا۔ کہا وہی فاطمہ بنت پیمبر؟ کہا ہاں فاطمہ بنت پیمبر۔ کہا یزید تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، تو نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ عزادارو یہ جملہ اس نے کہا یزید تجھے ایک واقعہ سناؤں؟ کہاں بتا۔ کہا حضرت عیسیٰ ایک خچر پہ سواری کیا کرتے تھے، اس خچر کے پیروں میں ایک نال تھا، وہ نال ایک جزیرے میں ایک بہت بڑا کلیسا بنا کر ہم نے رکھا ہوا ہے۔ سال میں ایک دفعہ جتنے بھی عیسائی استطاعت رکھتے ہیں وہ جا کر اس نال کی صرف زیارت کرتے ہیں۔ وہ نال عیسیٰ کے خچر سے منسوب ہے، ہم تو عیسیٰ کے خچر سے منسوب نال کی زیارت کرتے ہیں، تو نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ عزادارو یہ جملہ سنا، یزید نے کہا اس کو قتل کرو، یہ واپس جا کر ہماری بدنامی کا باعث بنے گا۔ عزادارو روایت کہتی ہے وہ شخص آگے بڑھا، سر حسین کو گود میں لیا اور یزید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے یزید میں کل سے بڑا پریشان تھا، میں سوچ رہا تھا مسلمانوں کا نبی میرے خواب میں کیوں آتا ہے، مجھے آ کر کیوں کہتا ہے میں جنت پہ تیرا انتظار کر رہا ہوں، اب مجھے پتا چلا کہ وہ کیوں آتا تھا۔ عزادارو حسین کا سر گود میں لیا اور کہا حسین گواہ رہنا، میں تیرے سامنے تیرے نانا کی نبوت کی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ عزادارو اس نے کلمہ پڑھا، اس لعین نے وار کیا، وہ شہید ہو گیا۔ بس آخری جملے عزادارو، آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو یہ واقعہ ہو گیا، ایک بچی جو کھڑی تھی اس کی رسی کو ڈھیلا کروایا گیا اور ڈھیلا کروانے کے بعد اس بچی کو بلایا گیا، کہا ہم نے سنا ہے تمہیں اپنے بابا سے بڑی محبت تھی۔ کہا ہاں بڑی محبت تھی، علماء نقل کرتے ہیں، کہا بڑی محبت تھی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب بابا گھر سے باہر جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کہا بابا میرے لیے خرمے لایا کرتے تھے۔ اور تم کیا کرتی تھی؟ کہا میں مصلی بچھا کے بیٹھ جایا کرتی تھی، بابا کے صحیح سلامت آنے کی دعا کرتی تھی۔ عزادارو اس بچی سے اس لعین نے کیا کہا کہ اگر دربار میں بابا آ جائیں تو کیا کرو گی؟ کہا میں جا کر ان سے لپٹ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس لعین نے دشت کو آگے کر دیا، سر حسین بچی کے سامنے تھا، وہ چاہتی ہے کہ سر کو اٹھائے لیکن اس نے روک دیا۔ یہ ریاض القدس کی روایت ہے، اس نے روک دیا، کہا دیکھو تمہارا یہ دعویٰ ہے نا تم معجزنما گھرانے سے ہو تو تمہیں سر ملے گا اس صورت میں جب تم بلاؤ اور سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ عزادارو بس یہ جملہ سنا، بچی نے جلا ہوا کرتا اٹھایا، دامن کو پھیلا کر کہنے لگی اے بابا آج آپ کی اور میری محبت کا امتحان ہے، بابا بیٹی کی عزت رکھ لینا، آؤ بابا اپنی بچی کی آغوش میں آ جاؤ۔ بس یہ دیکھا سنا، مجمع نے دیکھا سر حسین تش سے بلند ہوا، بچی کی آغوش میں آیا، بچی نے منہ پہ منہ رکھ دیا، کہ بابا کے بعد تماچے لگے، بابا کانوں سے گر چھن گئے، بابا ہماری ردائیں لٹ گئی۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه پروردگار تجھے واسطہ اس بچی کا میرے مالک مومنین جو تشریف فرمائے حاجات قبول فرما امام زمانہ کی ظہور متعجل فرما ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما جس نے دعا کی التماس کی تو دلوں کے حال بہتر جانتا حاجات قبول فرما بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما ہمیں اس ذکر حسین کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق سے نواز بحق محمد و علی و بطول اللہم صلی علی محمد و آل محمد